الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غاص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بزرگان ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جو انس اور جن کا مقصد خلقت بیان کر رہی ہے، اور ہر شے اپنے وجود سے پہلے مقصد لیے رہا کرتی ہے. ہر شے، چاہے وہ حقیر سے حقیر شے ہو، چاہے وہ افضل سے افضل ترین شے ہو، بغیر کسی مقصد کے کوئی شے دنیا میں خلق ہی نہیں ہوئی. یہ خالق کائنات کا نظام ہے. پروردگار عالم جو خالق کل ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر ذرے کا بھی پیدا کرنے والا ہے، بڑی سے بڑی چیز کا بھی پیدا کرنے والا ہے. وہ پروردگار، وہ مالک، وہ خالق، وہ رب، جسے ہم کبھی اللہ کے نام سے یاد کر لیں، کبھی رزاق کے نام سے یاد کر لیں، کبھی رحمان کے نام سے یاد کر لیں، کبھی رحیم کے نام سے یاد کر لیں، کبھی کریم کے نام سے یاد کر لیں، کبھی جبار کے نام سے یاد کر لیں، کبھی ستار العیوب کے نام سے یاد کر لیں، کبھی غفار الذنوب کے نام سے یاد کر لیں، کسی بھی نام سے یاد کریں، لیکن نسبت ایک ہی ہے پیدا کرنے والے کی. الفاظ کو بدل کے کہا جائے کہ ہم اللہ کے نام سے یاد کریں، کوئی خدا کے نام سے یاد کرے، کوئی پیدا کرنے والے کے نام سے یاد کرے، کوئی گاڈ کے نام سے یاد کرے،
کوئی ایشور کے نام سے یاد کرے، کوئی پرمیشور کے نام سے یاد کرے، کوئی نراکار کے نام سے یاد کرے، کوئی سرو ویاپی کے نام سے یاد کرے، لیکن سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اکیلے کی تک پہنچ جایا جائے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات نے انس اور جن کو پیدا کرنے کے بعد ان کا مقصد خلقت بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا۔ ایک عام آدمی، عام انسان اپنے گھر میں اگر ایک دن مزدور لے کے آتا ہے، بازار سے ایک مزدور بھی ہائر کرتا ہے جو صبح 8 سے لے کے اور 5 بجے تک مزدوری کرے گا، اس کو بھی اس کا مقصد بتا دیا جاتا ہے کہ اس دن تمہارا مقصد کیا ہے۔ صبح 8 بجے سے اور 5 بجے کے بیچ تم کس کے مطیع بن کے رہو گے، تم کس کے فرما بردار بن کے رہو گے۔ یعنی ایک دن کے لیے اگر ہم کسی کو کچھ دیں تو اس کو اس کا مقصد بتا دے اور وہ ہمیں ہماری ساری حیات دے دے اور بغیر مقصد کے صلوات محمد اور اس میں بھی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ، آپ عام زندگی میں دیکھیے ہمارے ساتھ جتنی چیزیں ہیں، یہ کرسی ہم یہاں پہ موجود ہے جسے ہم بطور ممبر استعمال کر رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ معلوم ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن اگر اس کے ایک آدھ پائے ٹوٹ جائیں تو کیا یہ یہاں پر بیٹھنے کے کام آئے گی؟ اچھا نہیں آئے گی تو کیا یہ یہاں پر رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مقصد تھا اب یہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر رہی ہے، لہذا اس کی جگہ یہاں نہیں ہوگی بلکہ کہیں اور ہوگی۔ صلوات محمد۔ اس کے بعد میں آپ دوسری مثالیں لے لیجئے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر انسان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ جتنی چیزیں رکھتے ہیں، ریفریجریٹر گھر میں کس لیے لایا جاتا ہے؟ کہ بھئی چیزوں کو خراب ہونے سے بچائے گا اور ٹھنڈی رہیں گی، لہذا وہ محفوظ رہیں گی۔ لیکن ایک ریفریجریٹر آپ لائے، اس کو پراپر الیکٹریسٹی بھی سپلائی کی جا رہی ہے، سب کچھ اس میں ٹھیک ٹھاک ہے، ایوری تھنگ از اوکے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پلگ بھی لگایا، پراپر الیکٹریسٹی سپلائی بھی اس کو مل رہی ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر کام نہیں کر رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر جو کھانے بنے بہت خوبصورت ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا کام تھا نظروں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، نظروں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ دنیا اگر دیکھے گی بھی تو وہ آن کر کے نہیں دیکھے گی، وہ کہے گی ہاں بھئی ان کے یہاں ریفریجریٹر ہے، فریج ہے، نیا ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھا رنگ ہے، بہت اچھی اس کے کھانے وغیرہ سب بنے، سب کچھ کمپارٹمنٹ جو اندر بنے بہت پیارے ہیں، لیکن سب کچھ پرووائڈ کرنے کے بعد، یعنی سارا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کے بعد اگر وہ جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو کتنے دن آپ اس کو برداشت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جس کمپنی سے لائے ہیں اس کمپنی سے کسی انجینئر کو کال کریں گے، اگر انجینئر نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے بھیا یہ اپنا ریفریجریٹر اپنے ہاں واپس لے جاؤ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی سیکنڈ ہینڈ لا کے رکھ لیں تاکہ وہ کام تو کرے۔ صلوات محمد۔ بھائی نجم صاحب کی موجودگی میں
نجمل صاحب کی جتنی عمر ہے پروردگار انہیں طول عمر عطا کرے اور صحت بھی دے، لیکن ان سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کی آواز ان سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہونا چاہیے. صلوات محمد. اب آپ صلوات اور نعرہ حیدری بھیجنے کا مسئلہ سمجھ لیجئے یہ ہے کہ جتنی بلند آواز سے آپ بھیجیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اب یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ہمارے پاس. اب ہم چاہیں کہ بہت دھیمے سے نعرہ بھیجیں اور ثواب زیادہ ملے تو یہ کہاں ممکن ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے جب کام کرنا ہوتے ہیں، جب بہت سے مزدور ایک ساتھ لگتے ہیں تو ایک نعرہ ہوتا ہے زور لگا کے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے ایک امپاورمنٹ ہے، یعنی ان کی جو جسمانی طاقت ہے اس جسمانی طاقت کو اور قوی بناتا ہے ان کا روحانی جذبہ. ایسا نہیں اندر سے ہماری اسپرچولیٹی کو جو پاور ملتی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری روحانی طاقت ہی بڑھتی ہے، اس روحانی طاقت کے ذریعے ہمارا جسم بھی قوی ہوتا ہے، ہمارا ذہن بھی قوی ہوتا ہے. تبھی ہم بڑے بڑے کام کر لے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو بڑے دبلے پتلے آدمی تھے، انہوں نے اتنی بڑی چیز اٹھا لی. تو دبلا پتلا ہونے سے مطلب نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے. صلوات تو اب ہم جس کے نام سے بھی پکاریں تو جس مقصد کے لیے جو چیز لائی جائے اگر وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے تو ہم اس کو، ہم حقیر انسان اپنے وجود کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، یا ہم اپنے وجود کے ساتھ جتنی بھی چیزیں رکھتے ہیں لانے سے پہلے اس کا مقصد سوچ لیتے ہیں. اور جب پروردگار عالم نے کائنات میں ہر خشک و تر کو پیدا کیا، خلق کیا، تو ہر چیز کو خلق کرنے سے پہلے اس کا مقصد خلقت کیا اس نے نہ سوچا؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے. ہمیں بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی نظر آتی ہیں، بھئی یہ کس مقصد کے لیے، یہ کس مقصد کے لیے، یہ چرند، یہ پرند، یہ جانور ہمارے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئی، اس سے پہلے کہ وہ ایگزسٹنس میں آئی. کسی شے کا کریشن ہوا، اس کریشن سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کاز ہے. کاز آف کریشن کس لیے بنائی گئی؟ تو اب ہر چیز کا جب مقصد ہے تو آئیے ہم غور کریں. جن و انس کو تو مقصد خلقت بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلک کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ عرب کے رہنے والوں کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ عجم کے رہنے والوں کا پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت، یہ نہیں کہا کہ گوروں کو پیدا کیے جانے کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ کالوں کا پیدا کیے جانے کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ عالموں کا پیدا کیے جانے کا مقصد خلقت عبادت، یہ نہیں کہا کہ جاہلوں کا پیدا کیے جانے کا مقصد خلقت عبادت، بلکہ تمام جناتوں اور انسانوں کا مقصد خلقت عبادت قرار پایا. کس کی عبادت؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً وہی تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا بھی پیدا کرنے والا ہے، تو سب کے سب مل کے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. صلوات محمد. یہ نہیں ہے کہ مالک اور ہے کوئی، ان کا مالک کوئی اور، گوروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو تو گورے اس کی عبادت کریں،
کالوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو تو کالے اس کی عبادت کریں، عرب کے رہنے والوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو، عرب کے رہنے والے کسی اور کی عبادت کریں، عجم کے رہنے والوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو، عجم کے رہنے والے کسی اور کی عبادت کریں، امیر کسی اور کی عبادت کریں، غریب کسی اور کی عبادت کریں، عالم کسی اور کی عبادت کریں، جاہل کسی اور کی عبادت کریں، نہیں، نہ رنگ و نسل سے فرق پڑتا ہے، نہ ملک و سمت سے فرق پڑتا ہے، بلکہ ہر جنات اور ہر انسان کا مقصد خلقت عبادت قرار پایا۔ اب یہ انسان کو سوچنا ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اشرف المخلوق بنایا۔ زمین اپنی اتنی وسعتوں کے باوجود زمین بڑی نہیں ہے بلکہ انسان بڑا ہے، آسمان اپنی اتنی وسعت کے باوجود آسمان بڑا نہیں ہے بلکہ انسان بڑا ہے، چاند جو اپنی چاندنی سے شام کو روشن کیا کرتا ہے دنیا کو، اتنا بڑا ہونے کے باوجود انسان سے بڑا نہیں ہے بلکہ انسان بڑا ہے، سورج جو اپنی شعاعوں سے ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، اتنی وسعت کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑا نہیں ہے بلکہ انسان بڑا ہے، یہ سمندر 3 حصے پانی دنیا میں، اتنا ہونے کے باوجود یہ سمندر بڑے نہیں ہیں بلکہ انسان بڑا ہے۔ کس لیے بڑا ہے؟ اس لیے بڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل و شعور دے کے بھیجا۔ اب عقل کی پہچان یہ ہے، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حق کا اتباع نہ کیا جائے۔ اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کو پہچانو، تاکہ جب اس کو پہچان لوگے تو یہ سر کسی اور در پر نہیں جھکے گا۔ ارے جس کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہوتا وہ پڑوسیوں کی دروازوں کی کنجی نہیں کھٹکھٹایا کرتا، وہ اپنے گھر ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ صلوات محمد۔ چاہے انسان جتنا کمزور ہو، چاہے انسان جتنا ناتواں ہو، چاہے انسان محلوں میں رہنے والا ہو، بہترین مکانوں میں رہنے والا ہو، ٹین میں رہنے والا ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، لیکن کسی بھی انسان کی پیشانی اتنی کمتر نہیں ہے کہ وہ ہر در پر جھک جائے، بلکہ یہ پیشانی اگر جھکے تو صرف اسی کی بارگاہ میں جھکے جو اس کا مستحق ہے۔ شاید اسی لیے کہ مجھے یاد آ گیا کہ مولا متقیان نے کیا خوب کہا، پروردگار میں تیری عبادت نہ شوق جنت میں کرتا ہوں نہ خوف نار سے کرتا ہوں، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ صلوات محمد۔ انسانی اتحاد سے ہے، ہیومن یونٹی سے ہے، مانو ایکتا سے ہے۔ بھئی کیونکہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت رنگ و نسل کی بنیاد پر بٹ جائے، انسانیت مال و زر کی بنیاد پر بٹ جائے،
انسانیت حکومت و اقتدار کے نام پر تقسیم ہو جائے، انسانیت گورے اور کالے کے نام پر بٹ جائے، انسانیت مشرق اور مغرب کے نام پر بٹ جائے، انسانیت ملکوں کے درمیان بٹ جائے، انسانیت صوبوں کے درمیان بٹ جائے، انسانیت مذاہب کے نام پر بٹ جائے، انسانیت مسلکوں کے نام پر بٹ جائے، لہذا نہ مسلکوں میں بٹنے کی ضرورت، نہ مذہبوں کے نام پر بھٹکنے کی ضرورت۔ خداوند عالم نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، لہذا دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا پیغام اتحاد کا پیغام ہے، بانٹنے کا پیغام نہیں ہے۔ پرچم توحید کے تلے آنے والی تمام انسانیت اگر سر جھکائے گی تو صرف ایک کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ کہ جس کا در ہے اس قابل کہ وہاں سر جھکایا جائے۔ ارے آپ تلاش کیوں کرتے ہو، بھٹکتے کیوں ہو؟ ارے جسے نصیریوں نے خدا کہہ دیا اس کو دیکھ لو، وہ کس کے در پر سر جھکا رہا ہے۔ پیشانی کو جھکانا، اس سے سجدوں سے پروردگار کو کچھ نہیں ملنے والا، عبادتوں سے پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آپ سے سوال ہے، محلے کے کوئی کارپوریٹر صاحب آپ کو بلا کے بھیجیں، ایک دن بلا لیا، اچھا دوسرے دن اب آپ کی خواہش ہوئی کاش پھر بلا لیں، پھر بلا لیں، روز بلانے لگے، دوستی ہو گئی، روز بیٹھنے لگے۔ اس کے بعد میں پھر صاحب کارپوریٹر صاحب کے بعد دھیرے دھیرے اتفاق یہ ہوا کہ ایم ایل اے صاحب جو تھے انہوں نے ایک دن بلا لیا۔ اب صاحب سینہ چوڑا ہو گیا کہ ایم ایل اے صاحب نے مجھے یاد کیا ہے اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اب ان سے بھی شانہ ہلا کے ان سے بھی شانہ ہلا کے، بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے وہ فلاں ایم ایل اے جو ہیں انہوں نے بلایا مجھے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا ایم پی صاحب نے کہیں یاد فرما لیا۔ اب صاحب سینہ چوڑا ان سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، اور جب مل کے آ گئے یہ الگ بات ہے کہ چاہے وہاں جا کے ڈانٹ ہی سننے کو ملی ہو، لیکن بلا لیا، اس بنیاد پر اب سب سے شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے یاد کیا تھا، میں پرسوں ان کے یہاں گیا تھا اور فلاں دن ان کے یہاں گیا تھا۔ اچھا صاحب ایم پی کے بعد کسی وزیر نے یاد کر لیا، صاحب انہوں نے یاد کیا، ارے صاحب کیا کہنے، وہاں ان کے پاس گیا۔ چیف منسٹر نے یاد کر لیا صوبے کے، ارے بھائی چیف منسٹر صاحب نے یاد کیا ہے کہ بھائی آپ میرے یہاں آئیے گا، ہے نا۔ اس کے بعد میں صاحب اچھا ملک کے اگر کسی کیبنٹ کے منسٹر نے بلا لیا تو بھائی سینٹرل کیبنٹ کے منسٹر نے یاد فرمایا ہے، لہذا میں صاحب دلی جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک فخر محسوس ہو رہا ہے، ایک پھولے نہیں سما رہے ہیں، بالکل پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اور کہیں پرائم منسٹر نے اگر یاد کر لیا ایک بار، صرف پورے ان کے جو ٹرم ہوتا ہے 5 سال کا، ایک بار خالی یاد کر لیا۔ اب صاحب تیاریاں ہو رہی ہیں اور ٹکٹ بھی ہے اور یہ سب ہے، اور سب کو ٹکٹ بھی محفوظ رکھیں، دکھا رہے ہیں دیکھیے میں اسی ٹکٹ کو لے کے گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس۔ اچھا پریسیڈنٹ اگر کہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کھڑے ہوں کے ان کے خلاف احتجاج جتنا کر لیں، لیکن اگر باراک اوباما نے بلا لیا، اگر باراک اوباما نے بلا لیا تو اب اور سینہ چوڑا کہ صاحب انہوں نے بلایا میں جا رہا ہوں۔ ارے ان دنیا کے ان اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے اذن حضوری مل جائے تو اتنا فخر محسوس کرتے ہو، اور اگر وہ رب العالمین احکم الحاکمین ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں دن میں 5 مرتبہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے گفتگو کرو، صلوات محمد۔
وہ بلا رہا ہے کہ جو جب چاہے ایک لمحے میں تختہ پلٹ دے، جس حکومت کا چاہے وہ بلا رہا ہے. اور جو اس کی کال کو پہچانتے تھے، ایسے ہی نہیں رات رات بھر 1000 رکعتیں، اللہ اکبر، صدائے تکبیر، یوں ہی نہیں کہ نماز شب پڑھی جا رہی، کس لیے؟ اس کی بارگاہ میں. ارے ہم تو صرف 17 رکعت جو واجب نمازیں ہیں. افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اذان سنتے ہیں اس کے باوجود یہ جو ایک اپورچونٹی ہے اس اپورچونٹی کو اویل نہیں کرتے. کون بلا رہا ہے؟ حی علی خیر العمل، کم سے کم غدیر کے ماننے والوں کے لیے، مولا غدیر کے موالیان کے لیے. جب حی علی خیر العمل کی صدا سنتے ہیں تو میدان غدیر یاد آ جاتا ہے اس کے سامنے. اور معراج انسان کو کب ملتی ہے؟ معراج ملنے کا موقع وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنی پیشانی کو فرش خاک پر رکھ دیتے ہیں، تب ہمیں معراج ملتی ہے. صلوات محمد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا جن اور انس کو بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف حج کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ ادا کر لینے کا نام نہیں، صرف خمس ادا کر لینے کا نام نہیں، صرف جہاد کر لینے کا نام نہیں، صرف امر بالمعروف کا نام نہیں، صرف نہی عن المنکر کا نام نہیں، صرف اللہ اور رسول اور اس کے ان کی آل کے چاہنے والوں سے اظہار محبت کا نام نہیں، صرف اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں سے اظہار دشمنی کا نام نہیں، بلکہ عبادت تو یہ بھی ہے کہ کسی کمزور کی مدد کر دی جائے، کسی دکھے ہوئے دل انسان کو تسلی و تشفی کے ساتھ اس سے گفتگو کر لی جائے، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دیا جائے. اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ ہمارا اپنا ہے کہ غیر ہے، یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بلکہ اگر یتیم ہے تو یتیم ہے، اگر کمزور ہے تو کمزور ہے، اگر ضرورت مند ہے تو ضرورت مند ہے. بھوکا بھوکا ہوتا ہے، بھوکا مسلمان اور ہندو نہیں ہوا کرتا، بھوکا سنی اور شیعہ نہیں ہوا کرتا، بھوکا یہودی اور عیسائی نہیں ہوا کرتا. بھوک مذہب و ملت نہیں دیکھتی، بھوک مسلک نہیں دیکھتی. اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ پیاسا ہے، پیاسے کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ اس کی پیاس بجھا دی جائے، بھوکے کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ اس کی بھوک مٹا دی جائے. یہ پوچھے بغیر کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، تم کس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو، تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے. یہ تو وہ فکریں تھیں کہ جنہوں نے انسانیت کو تقسیم کر دیا. ورنہ اگر کربلا کا حقیقی پیغام ساری انسانیت تک پہنچا دیا جائے تو آج انسانیت محو حیرت ہو جائے. خدا کی قسم، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ذرا وہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر کس انداز سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ امام حسین نے سر کٹا کے اسلام کو پھیلایا ہے یا سر کاٹ کے اسلام کو پھیلایا ہے، بھوکے رہ کے اسلام کو بچایا یا بھوکوں کی بھوک مٹا کے اسلام کو پھیلایا، خود 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اسلام کو بچایا ہے یا کسی کو پیاسا رکھ کے اسلام کو بچایا ہے. خدا کی قسم، امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی، آج اگر ہمارے نوجوان اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے چرتر سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے اس کا اگر عملی نمونہ ساری کائنات کے سامنے پیش کر دیں تو دنیا کے پروپیگنڈے ایک طرف اور آپ کی کوشش دوسری طرف، ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی. چہرے پر داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، جسم پر شیروانی اور ٹوپی پہن لینے سے کوئی مولوی نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے،
اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے اور ہمارے دل میں راسخ ہے حسینی پیغام اور ہم اپنے عمل سے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے پڑوسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، وہ کہے گا کہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کسی عزیز سے پوچھا جائے یہ کیا بات ہے کہ کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی وہ لوگوں سے کٹنے لگا، کوئی عہدہ مل گیا لوگوں سے کٹنے لگا۔ ارے اللہ نے دولت دی ہے تاکہ جو ضرورت مند ہے ان تک ان کا حق پہنچاؤ، اس لیے نہیں دیے کہ ان سے کٹ جاؤ، بلکہ اس لیے دیے کہ ان سے جڑ جاؤ۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو خمس کس لیے تھا، زکوٰۃ کس لیے تھی؟ بھئی زکوٰۃ کون دے گا؟ جو نصاب کو پورا کرتا ہے۔ کس کو دے گا؟ ضرورت مندوں کو دے گا، کمزوروں کو دے گا، غریبوں کو دے گا۔ تو جس کو دے گا اس سے جڑے گا یا کٹے گا؟ بھئی کیا پیغام کیا ہے اسلام کا؟ اور نماز کا جو معصومین نے مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نماز کے فریضے کو اس لیے ہم پر واجب کیا ہے تاکہ ہم میں سے رعونت چلی جائے، غرور ختم ہو جائے، پراؤڈ ختم ہو جائے، گھمنڈ ختم ہو جائے۔ اور جب تک یہ وہ گھمنڈ چاہے تمہارے مذہب کا گھمنڈ ہو، تمہارے مسلک کا گھمنڈ ہو، تمہیں تمہارے علم کا گھمنڈ ہو، تمہارے اقتدار کا گھمنڈ ہو، تمہیں تمہارے عہدے کا گھمنڈ ہو، تمہیں تمہاری وزارت کا گھمنڈ ہو، کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہو، وہ ختم ہو جائے۔ اور جب تک یہ گھمنڈ ختم نہ ہوگا لاکھ ٹکریں لگاتے رہو۔ یعنی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، ہو جانا چاہیے، پراؤڈ ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہو، دولت کا ہو، عہدے کا ہو، منصب کا ہو، اقتدار کا ہو، علم کا ہو، کسی بھی چیز کا گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شاید اسی لیے دن میں ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ 34 مرتبہ اپنی اس پیشانی کو فرش خاک پر رگڑو۔ اب تو غرور ختم ہو جائے، اب تو گھمنڈ ختم ہو جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکثر کچھ لوگ اگر کسی چھوٹے سے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو آفٹر ریٹائرمنٹ بھی رسی جل جاتی ہے لیکن اس کے بل نہیں ختم ہوتے۔ بہت غرور تھا، جس عہدے پر آج بھی اسی پر قائم ہو، رہتے محلے میں ہیں، لیکن کیوں؟ میں اس عہدے پر تھا، لہجہ جو ہے اس میں سختی آج بھی برقرار ہے، جس کے نتیجے میں جو بیچارے قریب آتے تھے وہ دور بھاگنے لگے۔ تو اس سے نمازوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کا مقصد ہی ہے کہ گھمنڈ ختم ہو جائے، غرور ختم ہو جائے، جس چیز کا بھی ہو۔ اگر غرور بھی ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، جی نہیں، نمازیں انسانیت کو جوڑنے کے لیے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ صلوات محمد۔ نمازیں انسانیت یعنی اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، لیکن سنو جو غیر مسلم ہیں ان سے نہیں ملنا، نہیں دور سے بات کرنا۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو۔ وہ پڑوسی چاہے تمہارا ہم مذہب ہو یا غیر مذہب کا ہو، تمہارا ہم مسلک ہو یا دوسرے مسلک سے تعلق ہو، مومن ہو یا کافر ہو، پڑوسی کا جو حق ہے وہ ہے۔ بھئی پوچھا جائے کسی پڑوسی سے کہ یہ انسان کیسا ہے، بھئی مولوی صاحب کو اس کی ٹوپی اور شیروانی دیکھ کے مت پہچانیے کہ بڑی اچھی لگتی ہے، یہ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے خطیب ہیں،
یہ بڑے اچھے عالم ہیں، یہ دیکھو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا برتاؤ کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، اپنے پڑوسیوں سے کیا برتاؤ ہے، اپنے گھر والوں سے کیا برتاؤ ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، اپنے اہل خاندان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ اگر اس کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تب تو وہ مسلمان ہے۔ برتاؤ کچھ بتا رہا ہو، لباس کچھ بتا رہا ہو، تو یہ جو ڈیویلٹی ہے، دوہرا پن جو ہے، یہ دوہرا پن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں اس لیے دوہرا پن تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، تو آدھے ادھر اور آدھے ادھر سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ دین کل اختیار کرنا ہے۔ ہماری حیات کا مقصد کل ہے کہ عبادت کی جائے، ہمارا ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ اور عبادت کیسے کی جائے؟ پروردگار نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں، روزہ رکھنے کے بعد کیا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کیا کریں، حج کرنے کے بعد کیا کریں، روزے رکھنے کے بعد کیا کریں، کہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ کوئی نہ کوئی تو ہوگا راستہ، تو نے ہی حکم دیا ہے اور تو ہی راستہ دکھا دے۔ یہ معلوم ہے۔ یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرنے کے بعد کیا کریں، کمزوروں کی مدد کرنے کے بعد کیا کریں، بھوکوں کی بھوک مٹانے کے بعد کیا کریں جو عبادت ہو، پیاسوں کی پیاس مٹانے کے بعد کیا کریں جو عبادت ہو۔ بھئی عبادت ہماری مقصد حیات ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، یعنی 24 آورز آبجیکٹو ہماری لائف کا وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ دیٹ از ورشپ۔ اب ورشپ کیسے کی جائے؟ ہر وقت تو ہم کر نہیں سکتے، شاید اسی لیے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک قول مبارک ہے جو بچے بچے کی زبان پر ورد ہے، کیا ہے؟ زینت دو اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ صلوات کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر خدا کا ذکر اور خدا کا ذکر عبادت ہے، یعنی ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا ذکر بھی عبادت قرار پایا۔ کس کی ذات؟ مولا متقیان کی ذات، امیر المؤمنین کی ذات، سید الوصیین کی ذات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر عبادت قرار پایا، مقصد خلقت عبادت۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے ہم کہیں پر بھی ہم راستے میں تب بھی عبادت کر رہے ہیں، سوتے وقت بھی عبادت کر رہے ہیں، جاگتے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں۔ اب ہمیں مل گیا راستہ اور میں تمہیں یہ بات عرض کرتا ہوں، بارہا عرض کرتا ہوں، پھر ریپیٹ کروں گا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خوش ہوں تب یاد کروں گا، تکلیف میں ہوں تب یاد کروں گا، خوشی میں بھی علی کو یاد کرنا، غم میں بھی علی کو یاد کرنا، کامیابی ملی تب بھی علی کو یاد کیا، ٹھوکر لگی تب بھی علی کو یاد کیا۔ صلوات محمد۔ دل چاہتا ہے اس شعر کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں کہ مہدی خدا کا شکر ہے لے کر علی کا نام، مہدی خدا کا شکر ہے لے کر علی کا نام، ہوتے ہیں کامیاب زمانے کے خاص و عام، ہوتے ہیں کامیاب زمانے کے خاص و عام، ٹھوکر لگی عبید زباں یا علی مدد، ٹھوکر لگی عبید زباں یا علی مدد، ارے چشم زدن سے قبل علی نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ معمولی بات ہے، علی کا ذکر اگر ہماری زبانوں پر ورد ہے، جاری ہے، تو یہ معمولی بات نہیں۔ ہمارے پاس دولت دنیا ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آج کسی بچے سے پوچھ لیجئے، بیٹا سنو، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کسی کو آپ پرس نکال کے جیب سے دیجئے، 100 کی گڈی دیجئے، 1000 کی گڈی دیجئے ان بچوں کو، کہتے بیٹا یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، لے لو، لیکن ایک شرط ہے، آج سے
یا علی مدد نہ کہنا، علی کو نہ پکارنا۔ وہ بچہ جو پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہوگا، ناسمجھ بچہ ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ دولت دنیا کیا ہے اور دولت دین کیا ہے۔ دولت دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے یہ بچے، یہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے یہ پھٹا ہوا لباس مبارک، تمہیں یہ تمہاری دولت مبارک۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ طیب و طاہر نسب ہو، طیب و طاہر نسب ہو، پاک و پاکیزہ ہو دل، تب کہیں جا کر نکلتا ہے زباں سے یا علی۔ عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے کو اگر پہچاننا ہو، زبان سے کوئی کہتا رہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، دیکھیے علی کے چاہنے والا وہ ہوگا کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی غریب کا وہ دل نہیں دکھائے گا، وہ علی والا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو علی والا کہتے ہیں، کسی کے دہن سے لقمہ چھین لینے والے کو علی والا نہیں کہتے ہیں۔ علی والا کسی کو پیاسا رکھ کے علی والا نہیں بنتا، پیاسوں کی پیاس بجھا کے علی والا بنتا ہے۔ کسی کمزور پر ظلم کر کے کوئی علی والا نہیں بنتا، بلکہ کمزوروں کی مدد کر کے علی والا بنتا ہے۔ مذہب و ملت کے نام پر جتنے بھی اختلافات پھیلائے جاتے ہیں، انسانیت کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، علی والا وہ ہوگا جو انسانیت کو بانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اے انسانوں، آپس میں بٹ کے کام نہیں چلتا، آپس میں مل کے کام چلتا ہے۔ 5 انگلیاں ہیں، ان کے سائز الگ الگ ہیں، لیکن جب متحد رہتی ہیں تو بڑے بڑے کام کر لیا کرتی ہیں۔ ہندوستان وہ جائے امن ہے، اور خدا کرے یہ جائے امن رہے کہ جہاں سے آزاداری کا پیغام ساری دنیا میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا ہند میں آنے کی جو تمنا تھی یوں ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے اور آپ کے مظلوم آقا نے آپ کو کہاں کہاں پر نہیں یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا نے ہمیں کب یاد کیا؟ غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم، لیکن صرف ایک موقع ہے، آتے ہیں جناب زین العابدین کا شانہ ہلاتے ہیں، اے بیٹا جب تم قید خانہ شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ مظلوم آقا ہم گناہگاروں کو سلام کہلوا رہا ہے۔ آقا آپ کے جواب سلام میں یہ عزادار اپنی پرنم آنکھوں کے ساتھ جگہ جگہ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں بزرگ بھی پیاسے تھے، جوان بھی پیاسے تھے، بچے بھی پیاسے تھے، بیویاں بھی پیاسی تھیں، سب پیاس کے عالم میں۔ 1 دن کی بھوک اور پیاس نہیں، 2 دن کی بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ 3 دن کی بھوک اور پیاس۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر رمضان جو مئی اور جون میں پڑھتے ہوں، 1 روزہ رکھنے کے بعد وقت افطار ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہونٹ آپس میں چپک جایا کرتے ہیں، پپڑیا جایا کرتے ہیں۔ کربلا میں مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا، بزرگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، معصوم بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، سکینہ
کتنی پیاسی تھی، علی اصغر کتنے پیاسے تھے۔ ارے آج انجمن بنی اسد کی طرف سے یہ ہونے والا قدیمی پروگرام کہ جس میں علم اور تابوت اٹھ کے یہاں سے کالے امام باڑے جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کربلا کے جوانوں سے دیکھو تمہارے لیے جوان حاضر، بچوں سے یہ معصوم بچے تمہاری فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ وہ علم جو عباس لے کے گئے تھے واپس نہ آئے، آج بچے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ 7 ربیع الاول کو حسب دستور قدیم مسجد عباسیہ پیر بخارا میں بھی ایک الوداعی مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ 7 بجے شروع ہوگی، جس میں اشرت رضوی صاحب مرثیہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے بھی ایک العلم مبارک برآمد ہو کے کالے امام بارگاہ جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ حضرت گنج کی شاہی مسجد میں بروز جمعہ 5 ربیع الاول کو دوپہر میں ظہرین کی نماز 1 بجے ہوگی، اس کے بعد ایک مجلس عزا برپا ہوگی، الوداعی مجلس، جس کو مولانا شفیق حسین صاحب قبلہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد وہاں بھی علم مبارک برآمد ہوگا۔ آپ حضرات شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ جگہ جگہ عزاداری کس لیے؟ ہم مظلوموں کی حمایت میں خود بھی بیٹھتے ہیں اور ساری انسانیت تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے انسانوں، ذرا کربلا کے پیغام کو سنو اور ذرا کربلا کی طرف تم بھی نگاہ کرو، اور یہ فیصلہ کرو کہ تم اس گروہ کے ساتھ جانا پسند کرو گے کہ جس نے لوگوں کی پیاس بجھائی، یا اس گروہ کے ساتھ جانا پسند کرو گے کہ جس نے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں رکھا، تڑپایا؟ ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے جنہوں نے بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگائی، یا ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے کہ جو لوگوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں؟ اگر حسینی ہوگا تو کسی کے گھر میں آگ نہیں لگائے گا، اگر حسینی ہوگا تو کسی کو بھوکا نہ رکھے گا، اگر حسینی ہوگا تو پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ یہی تو پیغام کربلا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، امام مظلوم کربلا نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، اور اس کے بعد میں یہ لٹا ہوا قافلہ، آج کل کے جو ایام ہیں یہ وہ ایام ہے کہ یہ قافلہ مدینے پہنچنے والا ہے۔ چونکہ الوداعی مجلس ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ ایک ہلکا سا تصور آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے 28 رجب سن 60 ہجری کے مدینے چلیں۔ عالم تصور میں یہ مدینہ ہے، یہ نانا کی قبر ہے، یہ اماں کی قبر ہے، یہ بھائی حسن کی قبر ہے، یہ مدینہ ہے، یہ امام حسین کا بیت الشرف ہے، یہ عباس کا بیت الشرف ہے، یہ اون محمد کے حجرے ہیں۔ مدینے سے ایک قافلہ چلا، یا آئیے میدان کربلا چلے، یہ امام حسین کا خیمہ، یہ عباس کا خیمہ، یہ اصحاب کے خیمے، یہ انصار کے خیمے، یہ بنی ہاشم کے خیمے، یہ علی اکبر کا خیمہ، یہ اون محمد کا خیمہ، اور اس کے بعد عصر عاشوراء یہ علی اکبر کا کٹا ہوا جسم، یہ علی اکبر کا لاشا، یہ اون محمد کے لاشے، یہ قاسم کا پامال لاشا، یہ عبداللہ ابن حسن کا لاشا، یہ علی اصغر 6 مہینے کے بچے کی تربت، بعد عصر عاشوراء یہ خیمہ حسین کا جو جلا دیا گیا، یہ خیمہ عباس کا جسے نظر آتش کر دیا گیا، یہ خیمہ زینب کا جس میں آگ لگائی گئی۔ اور آگے بتاؤں، ارے یہ 4 برس کی بچی سکینہ، کانوں سے بہتا ہوا لہو، گوشوارے چھن گئے، رخساروں پر شمر ملعون نے تماچے لگائے۔ آئیے 11 محرم کو اس راستے سے چلے، یہ حسین کا بے سر و تن لاشا،
یہ علی اکبر کا بے گور و کفن لاشا، یہ قاسم کا بے گور و کفن لاشا۔ ہاں ہاں، ایک مرتبہ زین العابدین ایسا لگا کہ جسم سے روح پرواز کرے گی۔ جناب زینب نے علی اکبر، اے میرے علی، علی ابن الحسین، اے میرے بیٹے، یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں۔ زین العابدین نے اپنی ہتھ کڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں انصاف کیجئے، وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور وہ اپنے بابا کو کفن بھی نہ دے سکے۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ چلا، زندان شام چلے، یہ بیویاں، ایک چھوٹی سی بچی، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں، ہم وطن کب جائیں گے؟ سکینہ کی یہ حسرت دلی میں رہ گئی۔ ارے الوداعی مجلس، ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے۔ جوانوں رو لو، بزرگوں رو لو، بچوں گریہ کر لو، سینہ زنی کر لو۔ ارے محرم کے ایام ختم ہوئے، سفر بھی گزر گیا، ربیع الاول کی 2 تاریخ کا چاند سورج غروب ہو چکا۔ ہاں ہاں، 10 سفر آئی، ایک بچی جو مدینے جانے کی تمنا کیا کرتی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ میں آپ کو مدینے سے کربلا سے زندان شام سے پھر کربلا لے کے آیا ہوں۔ ارے ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے کو گھوڑوں کے اونٹوں کی پشتوں سے گرا لیا، گھٹنیوں چلتی ہوئی۔ یہ حسین کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ گنجے شہیدہ ہے، یہ مقتل ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر زین العابدین رکے۔ اے میرے بیٹے کہاں رک گئے؟ کہا پھوپھی اماں آپ پوچھ رہی تھی نا کہ بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ یہی میرے بھیا کیا میرے چچا عباس صاحب نے ایک مرتبہ جناب زینب نے نگاہ کی، بھیا ارے یہ تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، میرے عباس کا قد تو بہت طویل تھا۔ تو ایک مرتبہ زین العابدین نے فرمایا پھوپھی اماں ایک میرے چچا کو ظالموں نے ٹکڑے عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، اللہ آپ کو اجر دے اور تمام بیمار کربلا کے تصدق میں شفا پائیں۔ تمام مومنین جہاں پر بھی ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، تمام مقامات مقدسہ کا تحفظ ہو اور ہر جگہ امن اور سلامتی کا ماحول قائم رہے۔ اور اس کے بعد اب یہ قافلہ جب چلنے کو ہوا تو سب بیویاں اونٹوں پر سوار ہو گئیں، لیکن ایک بی بی تھی جو ایک قبر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب دیکھا کہ ایک اونٹ کی پشت پر کوئی بی بی نظر نہ آئی، جناب زینب نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب جو نگاہ گئی تو دیکھا جناب رباب امام مظلوم کربلا کی قبر پر بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب گئی، بھابی ہمارے ساتھ نہ چلیں گی کیا؟ جناب رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے شہزادی آپ کو مدینے جانا مبارک ہو،
ارے آپ مدینے جائیں گی، آپ کا والی و وارث تو سلامت ہے نا؟ ارے یہ رباب جا کے کیا کرے؟ ارے میرا وارث اس میدان میں ہے، میرا 6 مہینے کا علی اصغر بھی یہی، میری بیٹی سکینہ آج بھی زندان شام میں۔ عزیزوں، اب یہ قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے، اب یہ جلوس بھی جائے گا، سارے تصورات ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ آپ گریہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ یقیناً جتنا گریہ کر لیا جائے لیکن حق گریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قافلہ مدینے پہنچنے والا ہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے مدینے میں جا کے اطلاع دی، ارے ہاں مجھے نہیں معلوم کہ کس پر کیا بیتی، لیکن ایک بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ نے بھی یہ خبر سنی۔ عزیزوں، مجھے تفصیل عرض نہیں کرنی، لیکن فاطمہ صغریٰ ہے، سب کی خبر سنتی جاتی ہے۔ میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، بھائی اونو محمد قتل کیے گئے، بھائی قاسم مارا گیا، چچا عباس کے بازو کٹے، لیکن جب سب کی اطلاع مل گئی عزاداروں بہت روئیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ، مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ صغریٰ کے دل پر کیا بیتی، کیسے پرسہ قبول کیا، لیکن ایک مرتبہ اس بچی نے بیویوں کی آغوش میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا، بیویوں کی گودوں کی طرف نگاہ کی، کبھی جناب زینب کی آغوش کو دیکھا، کبھی جناب ام کلثوم کی آغوش کو دیکھا، کبھی ام لیلا کی آغوش کو دیکھا، کبھی ام فرما کی آغوش کو دیکھا۔ ایک مرتبہ طلب کے جب کہیں نہ ملی، ایک مرتبہ جناب رباب کی آغوش میں دیکھا۔ بیویوں نے سوال کیا ہوگا، اے بی بی سب کی تو اطلاع مل چکی، اب کسے تلاش کر رہی ہو؟ اور شاید فاطمہ صغریٰ نے ہاتھ جوڑے ہو اور جواب دیا ہو، یقیناً سب مارے گئے، لیکن وہ ننھا سا بچہ میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ جب اس کی بھی اطلاع ملی، ایک شعبہ تیر کا شکار ہو گیا، پھر بھی فاطمہ صغریٰ خاموش ہوئی۔ لیکن عزاداروں، میں نے مجلس کو ختم کیا۔ ایک مرتبہ تصور کیجئے گا، تصور شرط ہے، ایک مرتبہ بچی نے بیویوں کے درمیان کسی کو تلاش کرنا شروع کیا، کبھی بیویوں کے درمیان کسی کو ہٹایا، پھر کسی کو ہٹایا، پھر کسی کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پوچھا، ارے اب کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، اے بوبی اماں سب تو مارے گئے لیکن میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے کیسے اطلاع دی ہوگی۔ عزاداروں سب کو رہائی مل گئی، سکینہ آج بھی قید خانہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى طرف نگاہ کی، کبھی جناب زینب کی آغوش کو دیکھا، کبھی جناب ام کلثوم کی آغوش کو دیکھا، کبھی ام لیلا کی آغوش کو دیکھا، کبھی ام فرما کی آغوش کو دیکھا۔ ایک مرتبہ طلب کے جب کہیں نہ ملی، ایک مرتبہ جناب رباب کی آغوش میں دیکھا۔ بیویوں نے سوال کیا ہوگا، اے بی بی سب کی تو اطلاع مل چکی، اب کسے تلاش کر رہی ہو؟ اور شاید فاطمہ صغریٰ نے ہاتھ جوڑے ہو اور جواب دیا ہو، یقیناً سب مارے گئے، لیکن وہ ننھا سا بچہ میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ جب اس کی بھی اطلاع ملی، ایک شعبہ تیر کا شکار ہو گیا، پھر بھی فاطمہ صغریٰ خاموش ہوئی۔ لیکن عزاداروں، میں نے مجلس کو ختم کیا۔ ایک مرتبہ تصور کیجئے گا، تصور شرط ہے، ایک مرتبہ بچی نے بیویوں کے درمیان کسی کو تلاش کرنا شروع کیا، کبھی بیویوں کے درمیان کسی کو ہٹایا، پھر کسی کو ہٹایا، پھر کسی کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پوچھا، ارے اب کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، اے بوبی اماں سب تو مارے گئے لیکن میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے کیسے اطلاع دی ہوگی۔ عزاداروں سب کو رہائی مل گئی،
أكينا قد قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلا لعنة الله على الكافرين.